وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا فرمائی۔ ان کو کون سی آسمانی کتاب ملی، کوئی بھائی بتائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جی تورات۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے بعد بھی مسلسل پے در پہ لگاتار نبی بھیجے، رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی واضح دلائل اور نشانیاں، معجزات عطا فرمائے، اور ان کو ایک خصوصیت یہ دی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس سے ہم نے ان کی تائید و مدد کی۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں اور سید الملائکہ ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید اس طرح سے کی کہ قوم کے خلاف وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے تھے کہ قوم انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی پیغام لے کے آتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی باتیں لے کے آتا ہے، ایسی باتیں بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ، جو تمہیں اچھی نہیں لگتی، جو تم پہ گراں گزرتی ہیں، تم اسے لائک نہیں کرتے، تمہیں وہ پسند نہیں ہیں، تو تم کیا کرتے ہو؟ استکبرتم، تم ان کے بارے میں بڑائی کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، یعنی اپنی بڑائی میں تم ان باتوں پہ عمل نہیں کرتے، انہیں خاطر میں نہیں لاتے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک فریق تم میں سے ان باتوں کو جو نفس پہ ناگوار ہوتی ہیں جھٹلانے لگ جاتا ہے، انبیاء کو جھٹلانے لگ جاتا ہے۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق ایسا ہوتا ہے کہ جن کے تم قتل کا پھر ارتکاب کرتے ہو۔ انبیاء کے ایک فریق کی تکذیب ہو گئی اور ایک فریق کا قتل کر دیا گیا، یعنی کچھ کو صرف جھٹلایا، شہید نہیں کیا، اور کچھ کو جھٹلایا بھی اور ان کو شہید بھی کیا۔ تو اس آیت مبارکہ کا یہ بڑا اہم مقام ہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب بھی کوئی پیغام لانے والا تمہارے پاس ایسا پیغام لائے جو تمہارے جی کو اچھا نہ لگے، تمہیں وہ پسند نہ ہو، تو تم یہ کرتے ہو کہ بجائے اس کے کہ اپنے نفس کو اس عمل کے لیے آمادہ کرنا، تیار کرنا یا اس برائی سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ نہیں کرتے، بلکہ ان احکامات کے متعلق تم ہٹ درمی کا، تکبر کا مظاہرہ کرتے ہو۔ ہمارے دور میں ایسے ہوتا ہے کہ جو دین انسان کا پسندیدہ ہوتا ہے، جتنا حصہ، اس پہ تو آدمی بڑے شوق سے عمل کرتا رہتا ہے، اور جس بات پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، طبیعت پہ ذرا گراں ہوتا ہے، لوگ بڑے نرم سے منہ کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں، وہ چھڈو جی یہ مولویاں نہیں گلاں ہیں، وہ چھوڑو جی یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں۔ ارے بھائی نہیں، مولویوں کی کیا باتیں، مولوی کو دین بناتے ہیں بیٹھ کے، علماء کا کام تو دین پہنچانا ہے، بنانا تو نہیں ہے۔ صاحب شریعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس دین کو نازل کرنے والے تو اللہ رب العزت خود ہیں۔ تو یہ دین اللہ کا اتارا ہوا ہے، اللہ ہی کا مقرر فرمایا ہوا ہے، علماء کی ذمہ داری تو آگے پہنچانا ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے، جب ہم دین کی کسی بات پہ عمل کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے، اسے ہم پسند نہیں کر رہے ہوتے دل سے، تو اب ہم دین کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو ہم پھر اس دین پہنچانے والے علماء کو کچھ کہہ کے اپنے اندر کی
انا کو تسکین دے لیتے ہیں۔ تو بھائیوں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں پورے دین پہ عمل کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ساری دنیا کے تمام انسانوں کی طرف نبی ہیں، اس طرح ان کا لایا ہوا تمام دین زندگی کی کامیابی کا ضامن ہے۔ ہمارے تبلیغ والے بھائی اعلان کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی مکمل کامیابی اپنے پورے دین میں چلنے میں رکھی ہے۔ یہ پورا دین جو کہتے ہیں نا، یہ اس میں راز ہے، اس میں ادھورے دین کے ساتھ کامیابیوں کا وعدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مددوں کا وعدہ نہیں۔ پورے دین پہ چلنا، مکمل دین پہ چلنا، جزوی دین پہ چلنے کا ماحول بنا ہوا ہے۔ جو لوگ تجارت پیشہ ہوتے ہیں، اکثریت کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ نماز تو حضور کے طریقے پہ پڑھنی ہے، تجارت اس طریقے پہ کرنی ہے جو مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ جس طرح نماز حضور کے طریقے پہ، دین کے طریقے پہ پڑھنا عبادت ہے، اگر اس طریقے پہ نہ پڑھی تو گناہ ہوگا، اسی طرح تجارت بھی حضور کے طریقے پہ کرنا ضروری ہے، اگر اس طریقے پہ نہ کی تو گناہ ہوگا، بے برکتی ہوگی، وہ مال نہیں ہوگا، وہ وبال ہوگا۔ تو بھائیو، جس طرح نماز اور عبادات دین کے مطابق ہے، اس طرح تجارت بھی دین کے مطابق، معاملات بھی دین کے مطابق۔ دین کے ایک حصے کو اپنانا، باقیوں کو چھوڑ دینا، یہ ادھورے دین کی باتیں ہیں۔ ایک بندہ ہسپتال میں کام کرتا ہے، ڈاکٹر ہیں، وہ خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں، وہ بہت خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں، وہ لوگوں کے علاج معالجے میں مصروف ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ان کے ذمہ نماز فرض نہیں رہی۔ خدمت خلق بہت مبارک، لیکن یہ دین کا ایک شعبہ ہے، اس کے ساتھ باقی شعبوں کی معافی نہیں ہے کہ وہ ان سے معاف ہو گئے کہ یہ تو خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں اس لیے نماز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خادم خلق کون ہے؟ ان سے زیادہ خدمت خلق کے رفاہی اور سماجی کام کس نے کیے ہیں؟ لیکن اس سب کے ساتھ وہ مسجد نبوی کے مصلی امامت کے امام بھی تھے، وہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے بھی تھے، بلکہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ یہ دھوکہ لگا ہے اس زمانے میں، بہت سارے لوگ فاؤنڈیشنوں میں کام کرنے والے، ٹرسٹوں میں کام کرنے والے، ہسپتالوں میں کام کرنے والے، غرباء کی ویلفیئر کے کام کرنے والے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس انسانیت ایک مذہب ہے اور انسانیت کے لیے جینا سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، نہ زکوٰۃ کی ضرورت۔ بھائیو، یہ ادھورا دین ہے، یہ جزوی دین ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بندہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن وہ اپنے معاملات کو بہتر بنانا اپنا دین ہی نہیں سمجھتا، نماز میں وہ صف اول کا نمازی ہے لیکن اس کا گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ سلوک حضور والے اخلاق کے مطابق نہیں ہے، یہ بھی ادھورا دین ہے، یہ بھی جزوی دین ہے۔ تو دین کی ساری باتوں پہ عمل کرنا، جس بات پہ جا کے آپ کو یوں لگے کہ میرا نفس اس کو نہیں مانتا، وہاں پہ یہ نہیں کہ دین کو چھوڑ دو، وہاں نفس کی بات ماننا چھوڑ دو۔ نفس تو آپ کو کہے گا ہی گناہ کا۔ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اپنے نفس کی شرارتوں سے، مکاریوں سے میں نبی ہو کر بھی بری نہیں ہوں۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس تو آدمی کو برائیوں کا بہت حکم دینے والا ہے، یہ تو ہے ہی گناہوں کا خوگر، یہ تو ہے ہی بدعمالیوں کا شوقین، یہ تو آپ کو آہستہ آہستہ ایک سے دوسرے گناہ، دوسرے سے تیسرے گناہ لے کے جاتا ہے۔ پہلے دن مستحبات اور نوافل چھڑواتا ہے، پھر سنتیں چھڑواتا ہے، پھر واجبات چھڑواتا ہے، پھر فرائض کا تارک اور چھوڑنے والا بنا دیتا ہے۔ اس کے پیچھے لگے رہے تو یہ تو انسان کو ناکامی کی طرف لے کے جائے گا۔ جب انسان کو اپنے نفس پہ کوئی چیز گراں معلوم ہو دین کی، تو وہاں نفس کی بات کو، جی کی بات کو نہیں ماننا ہوتا، اللہ تعالیٰ کے دین کو ماننا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے جی میں، خوشی میں یہ بات ہوتی ہے بڑی عید کے موقع پہ بڑا جانور لا کے قربانی کی جائے، اب یہ اس کو جی چاہ رہا ہے یہ کریں گے،
نماز کو جی نہیں چاہتا پورا سال نماز کی چھٹی، ایک بڑا جانور لاؤ ہزاروں لاکھوں روپے کا ہو، ذبح کیا جائے، لوگ دیکھیں پتہ چلے، اور اس حکم کو اس فریضے کو پورا کیا، نماز کے فریضے کو پورا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس فریضے کو جی چاہتا تھا، اس کو جی نہیں چاہتا، اس کے لیے جی تیار ہے، اس کے لیے جی آمادہ نہیں ہے۔ عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، بڑی بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن روز مسجد میں آ کے نماز پڑھنا مشکل، والدین کے سامنے نگاہ جھکا کے بات کرنا مشکل۔ حج عمرہ آسان ہے، اخلاق کو اچھا بنانا مشکل ہے، اخلاق کو اچھا بنانا مشکل ہے۔ تو بھائیو، اپنے نفس پہ جو چیزیں گراں معلوم ہوں انہی پہ آدمی کو آہستہ آہستہ اپنے جی کو آمادہ اور تیار کرنا چاہیے۔ یہ تو پچھلی قوموں کا رویہ اللہ نے بتایا ہے کہ جب بھی ایسی باتیں ان کے پاس آتی جو انہیں پسند نہ ہوتی تو وہ ان کے مقابلے میں متکبر بن جاتے، انبیاء کی تکذیب کرتے، انبیاء کا قتل کرتے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے جن جزوی دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس کوشش میں اللہ پاک سے دعا میں لگیں کہ اللہ پاک ہمیں دین کی ساری باتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر كله إليك يرجع الأمر كله اللهم حاسبنا حسابا يسيرا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.